نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم ایسے حروف کا مطالعہ کریں گے جب یہ حروف کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو مبتدا حالت نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ حروف تعداد میں 6 ہیں۔ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ یہ حروف کچھ اس طرح سے ہیں: انا، اس کا معنی ہوگا یقیناً یا بے شک۔ انا، اس کا معنی ہوگا کہ۔ کأنا، اس کا معنی ہوگا گویا کہ۔ لعل، اس کا اردو میں معنی ہے شاید، توقع ہے، خدشہ ہے۔ لیکن، اس کا اردو میں معنی ہوگا لیکن۔ لیتا، اس کا اردو میں معنی ہوگا کاش۔ یہ ہیں حروف مشبہ بالفعل جو تعداد میں 6 ہیں۔ جب یہ حروف کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو مبتدا حالت نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان حروف کا مثالوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہے اللہ سمیع علیم۔ اس میں اللہ مبتدا ہے۔ جب اس جملہ کے شروع میں انا لگائیں گے تو اللہ حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ فقرہ بنے گا ان اللہ سمیع علیم۔ حروف مشبہ بالفعل جب کسی ایسے جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں جس کا مبتدا مرکب اضافی ہو تو اس میں مضاف حالت نصب میں تبدیل ہوگا۔ اگلا فقرہ ہے نصر اللہ قریب۔ اس فقرہ میں نصر اللہ مبتدا ہے۔ جب اس فقرہ کے شروع میں انا لگائیں گے تو اس کا مضاف حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ جملہ بنے گا ان نصر اللہ قریب۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جملہ ہے اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس جملہ میں اللہ مبتدا ہے۔ جب اس جملہ کے شروع میں انا آئے گا تو یہ جملہ بن جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی ایسا جملہ اسمیہ ہو جس میں مبتدا کوئی اسم ضمیر ہو تو جب اس جملہ کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ ضمیر منفصلہ سے ضمیر متصلہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی مثال ہے، جملہ ہے ہوا لکم عدو مبین۔ جب اس کے شروع میں انا کا حرف لگے گا تو اس میں ہوا ضمیر متصلہ میں بدل جائے گا۔ ہوا کی ضمیر متصلہ ہوتی ہے ہو، تو یہ جملہ بن جائے گا انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہوا علیم بذات الصدور۔ جب اس جملہ کے شروع میں انا کا حرف آئے گا، ہوا کی ضمیر جو کہ ضمیر منفصلہ ہے یہ ضمیر متصلہ میں بدل جائے گی۔ یہ جملہ ہوگا انہ علیم بذات الصدور۔ اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً وہ سینوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اگلا جملہ ہے هو الحق من ربہم۔ جب اس جملہ کے شروع میں انا کا حرف آئے گا تو یہ جملہ بن جائے گا انہ الحق من ربہم۔ اگلا جملہ ہے القوۃ للہ جمیعا۔ اس جملہ کے شروع میں انا کا حرف آئے گا، القوۃ حالت نصب میں بدل جائے گا تو یہ جملہ بنے گا ان القوۃ للہ جمیعا۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ ساری قوت اللہ کے لیے ہے۔ جملہ اسمیہ ہے الکافرون کالانعام۔ جب اس فقرہ کے شروع میں
کأنہ آئے گا جس کا معنی ہے گویا کہ، یہ الکافرون کو حالت نصب میں بدل دے گا تو یہ جملہ بنے گا کأن الکافرین کالانعام، اس کا ترجمہ ہوگا گویا کہ کافر چوپایوں کی مانند ہیں۔ جملہ ہے ہن الیاقوت والمرجان، جب اس کے شروع میں کأنہ لگے گا تو ہنہ کی ضمیر منفصلہ سے ضمیر متصلہ میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ جملہ بنے گا کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اگلا فقرہ ہے القرآن بین، اور اس سے اگلا فقرہ ہے الکافرون جاہلون۔ یہ دو جملہ اسمیہ ہیں۔ جب پہلے جملہ اسمیہ کے شروع میں انا کا حرف لگائیں گے، پہلے جملہ اسمیہ میں القرآن حالت رفع میں ہے، جب اس کے شروع میں انا کا حرف لگے گا تو یہ القرآن میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بنے گا ان القرآن بین، اور دوسرے جملہ اسمیہ کے شروع میں لاکنہ لگائیں گے تو الکافرون حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ جملہ بنے گا لاکن الکافرین جاہلون۔ ان دونوں جملوں کو ملائیں تو یہ جملہ بنے گا ان القرآن بین ولاکن الکافرین جاہلون۔ اس کا ترجمہ ہوگا بے شک قرآن واضح ہے لیکن کافر جاہل ہیں۔ جملہ اسمیہ ہے عذاب اللہ شدید، اس میں عذاب اللہ یہ مرکب اضافی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں جب کوئی ایسا جملہ اسمیہ ہو جس میں مبتدا کوئی مرکب اضافی ہو، جب اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا مضاف حالت نصب میں تبدیل ہوگا۔ اس کی مثال ہے لاکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ لیتا اس کا معنی ہے کاش، اس کی مثال ہے لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو۔ لیت الکافرین مغلوب، کاش کافر مغلوب ہوں۔ اگلا حرف ہے لعل، اس کا معنی ہوتا ہے شاید، خدشہ ہے، امید ہے۔ کسی بری بات کے لیے لعل کا ترجمہ خدشہ ہے سے کریں گے اور کسی اچھی بات کے لیے لعل کا ترجمہ کریں گے امید ہے۔ لعل کا معنی ہوگا شاید، خدشہ ہے، امید ہے۔ اس کی مثالیں ہیں لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہے۔ لعل خالدا مریض، اس کا ترجمہ ہے خدشہ ہے کہ خالد بیمار ہے۔ لعلک ناجح، اس کا ترجمہ ہوگا امید ہے کہ تو کامیاب ہے۔ لعل الامتحان سہل، امید ہے کہ امتحان آسان ہے۔ لعلک راسب، اس کا ترجمہ ہوگا خدشہ ہے کہ تو ناکام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ یہ ایسے حروف ہیں جب یہ کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے مبتدا کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ حروف کچھ اس طرح سے ہیں انا، اس کا معنی ہے یقیناً یا بے شک، انا کہ، کانا گویا کہ، لیتا شاید، توقع ہے، خدشہ ہے۔ لاکنہ لیکن، لیتا کاش۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ حروف مشبہ بالفعل کے سبق میں موجود تمام تر تراکیب کے معنی یاد کیجئے اور حروف مشبہ بالفعل اچھی طرح سے ذہن نشی کیجئے اور اس کے بعد اس سے متعلقہ مشق حل کیجئے۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ خوش اخلاقی زندگی کی جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ السلام علیکم۔